الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين پچھلی آیت میں ارشاد فرمایا گیا تھا سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے تمام عیوب سے، اور وہ بلند و بالا ہیں ان تمام چیزوں سے جن کو لوگ اللہ کا شریک اور سہیم قرار دیتے ہیں، یعنی اللہ شرک سے منزہ اور پاک ہے، کوئی چیز ان جیسی نہیں ہے جس کو ان کے برابر قرار دیا جا سکے۔ میں نے عرض کیا تھا وجہ اس کی یہ ہے کہ حق تعالی شانہ ہر چیز کے خالق ہیں، اور ان کی ذات کے علاوہ باقی جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری مخلوق ہیں، تو مخلوق بھلا خالق کے برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے سب سے بڑی بغاوت اور سب سے بڑی سرکشی یہی ہے کہ آدمی مخلوق کو خالق کے برابر ماننے لگے اور سمجھنے لگے۔ اس سے بڑی بغاوت اور اس سے بڑی سرکشی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے قرآن پاک کے اندر جو سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے جس مضمون پر، وہ ہے رد شرک۔ شرک کے سلسلے میں قرآن پاک کے اندر واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا گیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ کے یہاں شرک کی بخشش نہیں، شرک کے علاوہ جو اس سے کمتر درجے کے گناہ ہیں اللہ جسے چاہے گا معاف کر دے گا۔ تو شرک سے کم درجے کے جو گناہ ہیں ان کی تو معافی کی توقع کی جا سکتی ہے، مگر شرک کی معافی کی توقع کرنا یہ خلاف عقل ہے اور خلاف سمجھ ہے۔ قرآن پاک نے دو مضمون پر سب سے زیادہ زور دیا ہے، گویا
قرآن پاک کا موضوع دو ہی چیزیں، ایک ہے اس بات توحید جس کے ضمن میں آ جاتا ہے رد شرک، شرک کی تردید اور توحید کا اس بات، توحید کو ثابت کرنا، پہلی چیز تو یہ۔ اور قرآن پاک نے جس چیز کو دوسرا موضوع بنایا ہے وہ ہے ایمان والوں کے لیے تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی بسر کرنا۔ چنانچہ اس آیت میں بھی آگے ارشاد فرمایا جا رہا ہے، لا الہ الا انا فاتقون، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، پس ڈرو مجھ سے، یا دوسرا مطلب یہ ہے کہ پرہیزگاری اختیار کرو میرے حکم کے مطابق۔ یہ قرآن پاک کا بنیادی موضوع ہے، باقی اور جو مضامین بیان کیے گئے ہیں وہ ضمنی طور پر بیان کیے گئے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہی دو مضمون صرف نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی نہیں رہا، بلکہ جتنے اللہ کے پیغمبر دنیا میں آئے سب کا یہی عنوان تھا اور سب کا یہی خطاب تھا، اور سب کی تعلیم کا خلاصہ یہی تھا، شرک کی تردید، توحید کا اس بات، اور ایمان والوں کے لیے پرہیزگاری کی زندگی بسر کرنے کی تعلیم و تلقین۔ پرہیزگاری کس طرح سے حاصل ہوگی، اس کا اصول اور اس کا قانون اللہ کی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے، جس کا خلاصہ ہے اللہ کی شریعت کی اتباع۔ اللہ کی جو بھیجی ہوئی شریعت ہے، پچھلے پیغمبر جو آئے ان کے پاس بھی شریعت تھی، اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کے پاس بھی شریعت تھی۔ ساری شریعتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تعالی کی مرضی کے مطابق عمل ہو، اور جن چیزوں سے اللہ تعالی نے منع کر دیا ہے اس سے اجتناب اور احتراز ہو۔ یہی خلاصہ ہے تقویٰ کا۔ جب آدمی شریعت کی اتباع کرتا ہے تو اسے تقویٰ حاصل ہوتا ہے، پرہیزگاری کی زندگی اس کو حاصل ہوتی ہے۔ تو صرف نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ جتنے اللہ کے پیغمبر دنیا میں آئے سب کی تعلیم کا خلاصہ یہی دو چیزیں تھیں، اللہ کو اکیلا اور یکتا مانو، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت بناؤ، نہ اس کی ذات میں کسی کو شریک بناؤ اور نہ اس کی صفات میں کسی کو شریک بناؤ۔ اور دوسری چیز ہے شریعت کی پابندی، جو کام کرنے کا ہے اس کو بھی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے وہ کیا جائے، اور جو چیز بچنے کا ہے اس کو بھی صراحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے، اس سے پرہیز کیا جائے۔ یہ پرہیزگاری کی جو زندگی ہے اسی کا دوسرا نام ہے تقویٰ۔ تو حقیقت میں صرف نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ جتنے پیغمبر آئے سب اسی تعلیم کو لے کر کے آئے، اور خوبی کی بات یہ ہے، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ قرآن کی دین کی صداقت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ پیغمبر جو آئے مختلف زمانوں میں آئے، اور ایک پیغمبر کے بعد دوسرے پیغمبر کے درمیان میں کبھی کبھی ہزار سال کا فاصلہ رہا، سینکڑوں سال کا فاصلہ رہا۔ ایک بات، دوسری بات اس زمانے میں
پیغام رسانی کا کوئی ذریعہ بھی نہیں تھا کہ ایک آدمی کی بات دوسرے آدمی تک پہنچائی جا سکے، من معن نقل کی جا سکے، اس کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ آج تو موبائل ہے، آپ اپنی بات دنیا کے اس کونے سے دوسرے کونے تک پہنچا سکتے ہیں، ہر آدمی اپنی بات پہنچا سکتا ہے۔ اس کے پہلے تھا خاص لوگ اپنی بات پہنچا لیتے تھے خط کے ذریعے سے، آدمی بھیج کر قاصد کے ذریعے سے، لیکن وہ جو ذریعہ تھا قاصد بھیج کر اپنا پیغام دوسرے تک پہنچانے کا، یا ایک آدمی جو ہمارے پاس بھی بیٹھا ہو اور وہی آدمی آپ کے پاس بھی بیٹھتا ہو تو ہماری بات کو آپ کے پاس جا کر کے منتقل کر سکتا ہے، اس کو نقل کر سکتا ہے۔ لیکن اگر سینکڑوں سال کا فاصلہ ہو تو کیسے پہنچائے گا؟ ایک کی بات دوسرے تک پہنچانے کا صحیح بات یہ ہے کہ کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا اس زمانے میں۔ اچھا، تاریخ مرتب کرنے کا بھی کوئی مستقل دستور نہیں تھا، کتابوں کا بھی اتنا شیوع نہیں تھا کہ کتابیں لکھی جاتی ہوں اور صحیفے جو ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیے جاتے ہوں، اس کا بھی کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ تو ذرائع ایک آدمی کے پیغام کو دوسرے تک پہنچانے کے جتنے یہ ذرائع آج ہیں، کوئی ذریعہ اس زمانے میں نہیں تھا۔ اس کے باوجود سینکڑوں سال پرانا پیغمبر جو بات کہہ رہا ہے، سینکڑوں سال بعد آنے والا پیغمبر بھی وہی بات کہہ رہا ہے، 1000 سال کے بعد آنے والا پیغمبر بھی وہی بات کہہ رہا ہے، اور ایک آدمی کی بات دوسرے تک پہنچانے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ توحید ایک حقیقت ہے، تقوی اور پرہیزگاری یہ عند اللہ مطلوب ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، اور اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہیں انہوں نے ہر زمانے میں اسی کی تعلیم دی۔ یہ اس دین کے صحیح ہونے کی اور اس دین کے سچے ہونے کی کھلی ہوئی دلیل۔ اب ایک سوال ہے، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک آتا کیسے ہے؟ اس کو حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں، يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ۔ اللہ تعالی اپنا پیغام چونکہ حق تعالی شانہ کے کلام کو ہر آدمی سمجھ نہیں سکتا، ہر آدمی کیا سمجھتا؟ وہ صرف پیغمبر ہی کی ایک ذات ایسی ہوتی ہے جو حق تعالی شانہ کے کلام کو سمجھ سکتا ہے اور اس کو برداشت کر سکتا ہے۔ پیغمبر کے علاوہ اور کسی کے اندر اس کی طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے پیغام کو سمجھ سکے اور اللہ کے کلام کا ادراک کر سکے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خاص قسم کے لوگوں کو اس کام کے لیے پیدا کیا اور ان کے اندر اس کی صلاحیت پیدا کیا کہ وہ اللہ کے کلام کو سمجھ سکیں اور سمجھ کر کے پھر دوسروں تک اللہ کے کلام کو پہنچا سکیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2-3 طریقے سے وحی میرے پاس آتی ہے، ان میں سے سب سے زیادہ مشکل صورت وحی کی وہ ہوتی ہے جس میں میرے سامنے ایک جھنجھن 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 کی آواز ہوتی ہے اور اسی کے اندر وحی کے الفاظ پوشیدہ ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا میرے اوپر الفاظ وحی کو اس کے اندر سے سمجھنا اور نکال لینا یہ سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ باجا بجانے والے بجاتے رہتے ہیں اور ساتھ ساتھ گاتے بھی رہتے ہیں،
تو ان کا گانا اس باجے کی آواز کے اندر دبا ہوا ہوتا ہے. جو ان الفاظ کو سمجھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہی اس کے اندر سے الفاظ کو کیچ کر پاتے ہیں، ورنہ وہ جھنجھناہٹ کی ایسی آواز ہوتی ہے باجے کی کہ الفاظ اسی کے اندر گم ہو جاتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جو وحی آتی ہے اس کی ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ جھنجھن جھنجھن کی آواز ہوتی ہے، جیسے زنجیر کو پتھر کے اوپر کھینچا جائے تو اس کے اندر ایک آواز پیدا ہوتی ہے، اس قسم کی آواز پیدا ہوتی ہے، اور اسی کے اندر وحی کے الفاظ ہوتے ہیں. ان کے اندر سے وحی کے الفاظ کو نکال لینا، اخذ کر لینا، یہ میرے لیے سب سے زیادہ دشوار ہوتا ہے. دوسری بات، احادیث کے اندر یہ آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی اترتی تھی تو وحی کا وزن اتنا ہوتا تھا کہ کبھی کبھی وحی اترنے لگتی تھی اس وقت میں جب حضور اونٹ کے اوپر سوار ہوتے تھے. اونٹ اس بوجھ کو برداشت نہیں کر پاتا تھا، وہ اس کی ٹانگیں ٹوٹنے لگتی تھی. سمجھے؟ تو وحی کی اصل حقیقت کا ادراک عام آدمی نہیں کر سکتا. اس کا ادراک صحیح معنی میں صرف پیغمبر ہی کر سکتا ہے. اس لیے حق تعالیٰ شان ارشاد فرماتے ہیں کہ وحی جو میں بھیجتا ہوں سب سے پہلے میرے پاس سے وحی لے کر کے فرشتہ چلتا ہے، اور فرشتہ جو ہے وہ انسانوں میں سے جن کو میں نے پیغمبری کے لیے چن لیا ہے، جو میرے فرشتے کی بات کو سمجھ سکے، ایسے شخص کے پاس وہ وحی لے کر کے فرشتہ پہنچتا ہے اور ان کو وحی کے الفاظ سناتا ہے. تو سب سے پہلے حق تعالی شانہ کلام فرماتے ہیں. حق تعالی شانہ کا کلام لے کر کے پہلے نمبر پر فرشتہ چلتا ہے. فرشتے کی حفاظت کے لیے بہت بڑی تعداد فرشتوں کی ہوتی ہے تاکہ اس کے اندر کہیں کوئی کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو جائے. اور اس کے بعد یہ وحی کے الفاظ اللہ کے دنیا کے سب سے زیادہ برگزیدہ بندے کے اوپر نازل کیا جاتا ہے، اور وحی کے الفاظ کو وہ سمجھتا ہے. میں نے بارہا بتایا آپ کے سامنے کہ حضور کے اوپر جب وحی اترتی تھی تو حضور ساری دنیا سے ایک دم یکسو ہو جاتے تھے، آنکھیں بند ہو جاتی تھیں، سر جھک جاتا تھا، نہ آنکھ سے کچھ اور دیکھ سکتے تھے، نہ کان سے کوئی دوسری آواز سن سکتے تھے. چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا. ایسی حالت میں وحی کے الفاظ حضور کے پاس آتے تھے اور حضور اس کا ادراک کرتے. جیسے ہی وحی ختم ہوتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت فر 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 پڑھ کر کے لوگوں کو سنا دیتے کہ ابھی ابھی یہ وحی نازل ہوئی ہے، حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور مجھے یہ پیغام دے کر کے گئے. حضور اسی وقت سنا دیتے. کبھی تو 2-4 آیتیں نازل ہوئی رہتی تھیں، کبھی بڑی بڑی سورت نازل ہوئی رہتی تھی، اور حضور اسی وقت بلا تکلف سنا دیا کرتے تھے. آپ کی زبان مبارک سے وحی کے الفاظ اسی وقت جاری ہو جاتے تھے. اتنے اہتمام کے ساتھ قرآن پاک کا نزول ہوا ہے. تو ارشاد فرمایا کہ یہ میری وحی کے الفاظ لے کر کے سب سے پہلے فرشتہ اترتا ہے. ینزل الملائکۃ بالروح، روح سے مراد ہے اللہ کا کلام. حضرت ربیع ابن انس رضی اللہ عنہ
کہتے ہیں کل کلم یتکلم بہ ربنا فہو روح منہ، جن الفاظ کا تکلم فرماتے ہیں رب تعالی، اللہ پاک جن کلمات کا تکلم فرماتے ہیں یہ ان کی روح ہے۔ گویا اللہ کا کلام روح ہے۔ جس طرح سے روح سے جسم کو زندگی ملتی ہے، ایسے ہی اللہ کے کلام سے ایمانی زندگی حاصل ہوتی ہے، ایمان ملتا ہے لوگوں کو، گویا روح زندہ ہوتی ہے۔ اس لیے کلام الہی جو ہے اس کو روح کہا گیا۔ تو روح سے مراد وحی الہی یا قرآن پاک، تو قرآن پاک کے الفاظ یا وحی الہی لے کر کے اللہ کے حکم سے فرشتہ اترتا ہے، اللہ فرشتوں کو اتارتا ہے ایسے شخص پر جس کو وہ اپنا پیغام پہنچانا چاہتا ہے۔ یعنی رسول جس کے پاس اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے آتے ہیں، وہ رسول بھی تمام انسانوں میں چنا ہوا انسان ہوتا ہے، برگزیدہ انسان ہوتا ہے۔ کس کام کے لیے بھیجتے ہیں؟ یہ وحی آتی ہے، فرشتہ لے کے چلتا ہے، اللہ کے برگزیدہ بندے کے اوپر آتا ہے اور ان کو وحی کے الفاظ سناتا ہے۔ خلاصہ کیا ہوتا ہے وحی کا؟ اس کو ارشاد فرمایا انہ لا الہ انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون۔ یہ وحی میں اس لیے بھیجتا ہوں کہ لوگوں کو آگاہ کر دو اس بات سے کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، الہ میں ہی ہوں، میرے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے، نہ میرے علاوہ کوئی خالق ہے، نہ کوئی بنانے والا ہے۔ خالق ہی معبود ہو سکتا ہے۔ خالق کس کو کہتے ہیں؟ ایک تو ہے سامان تیار کر لینا، اس کو صنعت بولتے ہیں۔ کپڑا موجود ہے، آپ نے اس کی کٹنگ کیا، سلائی کیا اور جسم کے اوپر فٹ کر کے جسم کے حساب سے آپ نے کپڑا تیار کر لیا، تو کپڑے کی تخلیق نہیں ہے، سمجھے؟ یہ صنعت کاری کہلاتی ہے۔ لوہا، پلاسٹک، تانبا، پیتل، اس قسم کی تمام دھاتیں، سونا، چاندی، یہ ساری دھاتیں موجود، اسٹیل، ساری دھاتیں موجود ہیں۔ آپ نے ان دھاتوں کے کل پرزے بنا کر کے اور پھر ایک سامان تیار کر لیا، گاڑی تیار کر لیا، گھڑی تیار کر لیا، موٹر سائیکل تیار کر لیا، مگر یہ جتنے کل پرزے آپ نے بنائے ہیں یہ کہاں سے آئے؟ یہ وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی اسٹیل، اللہ کی پیدا کی ہوئی پیتل، ان کا پیدا کیا ہوا تانبا، انہی چیزوں سے تو آپ نے مدد لے کر کے اس کو تیار کیا ہے۔ تو یہ خلقت نہیں ہے، یہ صنعت ہے۔ خالق اس کو کہتے ہیں جو بغیر کسی مادے کے اور بغیر کسی نمونے کے کوئی چیز تیار کر دے اپنے حکم سے۔ یہ صفت صرف حق تعالی شانہ کی ہے۔ ارشاد فرمایا گیا اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ حق تعالی شانہ جب کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو بس حکم دے دیتے ہیں کہ فلاں چیز ہو جا، اور وہ چیز ہو کر کے تیار ہو جاتی ہے۔ ان کو نہ کہیں سے لوہا تلاش کرنا پڑتا ہے، نہ کہیں سے پیتل تلاش کرنا پڑتا ہے، نہ کہیں سے مٹی تلاش کرنا پڑتا ہے، نہ کہیں سے دانہ تلاش کرنا پڑتا ہے۔ آپ نے اگر سیوئی بنا لیا، سوجی بنا لیا،
تو کس چیز کی بنایا؟ اللہ کا پیدا کیا ہوا جو دانہ ہے اسی دانے سے آپ نے بنایا نا، تو آپ کا یہ کون سا کمال ہے؟ اور یہ بنانے کا طریقہ بھی اللہ نے آپ کو سکھایا، آپ کے دماغ میں اللہ نے ڈالا کہ سوجی اس طرح سے تیار کرو، سیوئی اس طرح سے تیار کرو، مٹھائی اس طرح سے تیار کرو، یہ شعور بھی اللہ تعالیٰ نے دیا۔ آپ کا کون سا کمال ہے؟ اور اللہ نے اتنی بڑی زمین بنا دیا، کوئی نمونہ تھا کیا پہلے تو صرف پانی تھا، پانی کے اوپر اللہ نے زمین بچھا دیا۔ یہ زمین کہاں سے آئی؟ کون سا مادہ موجود تھا پہلے سے؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ بغیر کسی مادے کے اللہ نے زمین پیدا کر دیا، بغیر کسی مادے کے اللہ نے آسمان پیدا کر دیا، بغیر کسی مادے کے اللہ نے ایسا سورج پیدا کر دیا جس کی روشنی کبھی ختم ہی نہیں ہوتی، جو کبھی بے نور ہی نہیں ہوتا، جس کو کبھی ایندھن کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، ہمیشہ روشن رہتا ہے۔ حرارت کا مرکز، روشنی کا مرکز اللہ نے سورج کو بنایا۔ تو کون سا نمونہ پہلے سے تھا؟ اللہ میاں نے کون سی آگ لے جا کر کے اس میں جلوا دیا تھا؟ کچھ بھی نہیں، مگر اللہ نے تیار کر دیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے خالق اس کو کہتے ہیں جو بغیر مادے کے، بغیر کسی نمونے کے کوئی چیز تیار کر دے۔ ہے دنیا میں کوئی انسان جو دانہ تیار کر لے؟ ہے دنیا میں کوئی انسان جو کوئی پھل تیار کر لے؟ ہے دنیا میں کوئی انسان جو اللہ کی پیدا کی ہوئی دھات جیسی کوئی چیز تیار کر لے؟ کوئی نہیں۔ تو جب کوئی نہیں ہے ایسا تو معبود جو خالق ہوتا ہے وہی معبود ہوتا ہے، اسی کے سامنے سر جھکانے کے لائق ہوتا ہے اور اسی کی عبادت کی جا سکتی ہے۔ خالق کے علاوہ جو مخلوقات ہیں ان کے سامنے سر جھکانا یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سامان۔ تو یہی پیغام لے کر کے اللہ پاک نے سارے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ انذروا، دنیا کے لوگوں کو آگاہ کر دو، انہ لا الہ الا انا، عبادت کے لائق صرف میں اکیلا ہوں اور کوئی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فتقون، جو شریعت میں تمہارے عمل کے لیے بھیجتا ہوں اس شریعت پر عمل درآمد کرو تاکہ تمہاری زندگی پرہیزگاری کی زندگی ہو، پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرو، گندی زندگی نہ ہو، خباثت کی زندگی نہ ہو، ظلم و ستم کی زندگی نہ ہو، اس لیے کہ اس سے لوگوں کے دل پھٹ جاتے ہیں، اس سے آدمی بے وزن اور بے وقار ہو جاتا ہے، لوگوں کی نگاہوں سے گر جاتا ہے۔ لوگ کیا بلکہ اللہ کی ساری مخلوق کی نگاہوں سے ایسا آدمی گر جاتا ہے جو پرہیزگار نہیں ہوتا، اور جو پرہیزگار ہوتا ہے وہ اللہ کی نظر میں بھی محبوب ہوتا ہے اور اللہ کی مخلوق بھی اس سے محبت کرتی ہے۔ ایک صحابی ایمان کا اور تقوی کی زندگی کا نمونہ حضرات صحابہ ہے۔ ایک صحابی اپنے قافلے سے بچھڑ گئے، جنگل میں اکیلے، راستہ معلوم نہیں جاؤں کدھر، پریشان تھے۔ اچانک ایک شیر آ گیا، دیکھتے ہی تو ہوا نکل گئی کہ شیر آ گیا جو انسان کو پھاڑ کے کھا جاتا ہے۔ ڈر گئے، مگر جب شیر ان کے قریب پہنچا تو انہوں نے کہا کہ سن، میں اللہ کے نبی کا صحابی ہوں، راستہ بھٹک گیا ہوں، قافلے سے بچھڑ گیا ہوں، اگر تو میری مدد کر سکتا ہے تو میری مدد کر، ورنہ یہاں سے چلا جا۔ اس فرشتے نے اس شیر نے اپنی ٹانگیں توڑ دیا، بیٹھ گیا ان کے سامنے اور اشارہ کیا کہ میری پیٹھ پر بیٹھ جائیے۔
وہ اس کی پیٹھ پر بیٹھ گئے اور وہ شیر ان کو لے کر کے آیا اور قافلہ کے قریب چھوڑ کر کے واپس چلا گیا۔ شیر بھلا انسان کو پا جائے تو چھوڑنے والا ہے، مگر بات یہ ہے کہ جب انسان کی زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق ہوتی ہے، پرہیزگاری کی زندگی ہوتی ہے، تو جب اللہ کی نگاہ میں محبوب ہوتا ہے تو اللہ کی مخلوق بھی اس سے محبت کرنے لگتی، سمجھے؟ اور ایک فضیلت آپ کو سنا دوں، اس مجلس میں جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس مجلس میں جو لوگ آتے ہیں، ان کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتے ہیں، اللہ کے فرشتے ان کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ یہ کس بات کی دلیل ہے؟ وہ فرشتے محبت کرتے ہیں اسی لیے تو پر بچھاتے ہیں، صرف اتنی نیت پر کہ آپ اللہ کا کلام سننے کے لیے گھر سے نکل پڑے، فرشتوں کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا ہو گئی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، تقویٰ کی زندگی ایسی زندگی ہوتی ہے، اللہ کی نگاہ میں بھی بندہ محبوب ہوتا ہے، اور جب اللہ کی نگاہ میں محبوب ہوتا ہے تو اللہ کی مخلوق کے دل میں بھی اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ فائدہ ہوتا ہے تقویٰ کی زندگی اختیار کرنے کا۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو سب کو تقویٰ کی زندگی نصیب فرمائیں، توحید نصیب فرمائیں، اور شرک سے بیزار رہنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔